احبہ کے غم میں رونا جو تکلف اور نمائش سے نہ ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی شکایت اور بے صبری نہ پائی جائے رحمت ہے۔ یعنی دوست احباب رشتہ داروں کی محبت میں غم میں رونا جس میں تکلف نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو اور اللہ تعالی سے شکوہ شکایات کا انداز نہ ہو، بے صبری نہ ہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ ہاں، چلا چلا کے رونا اور اس کے ساتھ مختلف چیخ و پکار کرنا یہ منع ہے۔ ان غم کے ایام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی کلمہ بے صبری کا نہ آیا۔ قالو، وہ بولے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی کنعان شام پہنچے تھے، انہوں نے یہ کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ قبر کے کنارے جا لگیں گے، او تکون من الحالکین، یا جان سے گزر جائیں گے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب آپ یاد کر رہے ہیں، ان کو انتقال ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا، آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں گھلتے رہیں گے، یا تو آپ ہلاکت کے انتقال کے قریب پہنچ جائیں گے یا واقعی آپ کا اس غم سے انتقال ہو جائے گا۔ قال، آپ نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، تم سے یا کسی اور سے نہیں کرتا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ کبھی کبھی فجر میں سورہ یوسف کی تلاوت فرماتے، تو جب اس آیت کریمہ میں پہنچتے تو آپ زار و قطار روتے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان سے ملنے کی امید رکھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب سچا ہے، ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ تو حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ نہیں، اس سے بھی آپ کو ان کی زندگی کا اطمینان ہوا۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، ان کی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، قالوا، بولے، یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی، یعنی تنگی ہے، بھوک کی سختی ہے، اور بھوک کی وجہ سے جسم دبلے ہو چکے ہیں، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، یعنی وہ رقم لے کر آئے ہیں، وہ چیزیں لے کر آئے ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ردی کھوٹی، جسے کوئی تاجر مال کی قیمت میں قبول نہ کرے،
وہ چند کھوٹے درہم ہیں ہمارے پاس، اور گھر کی وہ پرانی بوسیدہ چیزیں ہیں جنہیں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو آپ ہمیں پورا ماپ دیجئے، جس طرح کھرے داموں سے اور کھرے درہموں سے آپ غلہ دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان کھوٹے سکوں سے اور گھر کی پرانی بوسیدہ چیزیں لے کر پورا غلہ دیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کریں، خیرات کیجئے۔ یہ ناقص اور کھوٹی پونجی، کھوٹے سکے اور ناقص سامان لے کر ہم پر احسان کریں، خیرات کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ ان کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہوا، اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، بولے کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، پھر بیچنا، والد سے جدا کرنا، اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پر، تحمل اور حلم اور برداشت پر، کہ بھائی اتنا ظلم کرنے والے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی عزت دی، کتنا اکرام کیا۔ اور جب بھائیوں نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا، حالانکہ بھائیوں نے تو کتنا ظلم کیا تھا، لیکن آپ ان کی تکلیف بھی نہ دیکھ سکے اور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے دل کو ہر کینہ، بغض، عداوت سے پاک فرمائے، اور اللہ ہمیں صبر، شکر، حلم، برداشت، تحمل عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی کہ تمہیں اپنی حرکتیں یاد ہیں، یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا، آپ مسکرانے لگے، اور انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا۔ آپ کے دانت مبارک جو موتیوں سے زیادہ چمکدار تھے، ان کی خوبصورتی دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے، یہ تو یوسف کا جمال ہے۔ قالو، وہ بولے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، آپ نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب اس موقع پر آپ نے اپنی بڑائی بیان نہیں کی کہ دیکھو تم نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی، دیکھو میں کس مقام پر پہنچ گیا۔ آپ نے اللہ کا فضل بیان کیا۔ یہی ایک مومن کو زندگی گزارنے کا اصول قرآن پاک دے رہا ہے۔ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے رب کا فضل ہے، ہم میں حقیقی طور پر کوئی قدرت نہیں، جو طاقت ہے رب کی عطا سے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اللہ نے احسان فرمایا، اس کے معنی مفسرین نے کیا بیان کیے؟ فرمایا ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملا دیا اور دنیا اور دین کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔